بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صدوم شہر میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ صدوم شہر کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ صدوم شہر کے لوگوں کو صدومی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بے ایمانی، بدفعلی اور بدکاری میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ظالم تھے، دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوششیں کی، ان لوگوں کو سمجھایا، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا، مگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی اور بدکاری میں مبتلا رہے۔ یہ لوگ عورتوں سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ مردوں پر مائل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو رات دن نصیحت کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا اور وہ لوگ کھلے عام فخریہ انداز میں یہ کام کرتے اور انہیں لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا، اس لیے یہ لوگ کھلے لفظوں میں کہتے، اگر آپ کو ہمارا یہ عمل برا لگ رہا ہے اور تم یہ سب کہنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں۔ مگر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان لوگوں کو خوف خدا بالکل نہیں تھا، یہ تو بس گناہوں میں مگن تھے۔ مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر لی اور یہ لوگ نہ مانے، تب اللہ پاک نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں سودام شہر میں بھیجا تاکہ اس قوم کو غرق کر دے۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اگر میری قوم کو ان خوبصورت نوجوانوں کا پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو میری قوم ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر دے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی خوبصورتی دیکھ کر کہا، آج کا دن مجھ پر بڑا سخت گزرے گا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ میری قوم ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور میری قوم ان کے سامنے مجھے رسوا کر دے گی، اور ان کا جو ڈر تھا وہ سامنے آیا۔ جب شہر کے لوگوں کو پتہ لگا تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور وہ لوگ خوشیاں منانے لگے کہ آج تو اتنے خوبصورت نوجوان مل گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے بہت پریشان تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، تم ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ جب آپ کو ہماری عادتوں کا پتہ تھا، کیوں اتنے خوبصورت لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیا؟ انہوں نے کبھی اتنے خوبصورت نوجوان نہیں دیکھے تھے۔ وہ لوگ اپنے غلط ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے بے بس ہو کر یہ الفاظ کہے، کاش میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی، میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا۔ میں کمزور ہوں، کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ جب اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے بارے میں بتا دو۔ اللہ پاک تو ہر بات سے واقف ہے، اگر اللہ چاہتا تو حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے ہی یہ سب بتا دیتا، مگر اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی آزمایا ہوگا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے پوری کوشش کر لی اور کامیاب نہ ہوئے، مایوس ہو گئے تو اللہ نے تمام بات حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے ہمیں بہت طاقت عطا کی ہے، ہم اس زمین کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر الٹا پٹخ دیں گے۔ رات کے پچھلے حصے میں آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اس شہر سے دور چلے جائیں، اللہ ان کو اندھا کر دے گا، یہ لوگ آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔
یہ لوگ اپنی خوشی منانے میں لگے ہوں گے اور ان کو آپ کے جانے کا علم تک نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کے لیے حکم دیا ہے کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیے گا، بس آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر جیسے ہی اس شہر سے دور پہنچے، اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ چونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، اس نے اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی منہ ان کی طرف کیا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا اور ایک پتھر اس کے سر پر آ کر گرا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے آسمان سے بڑے پتھر ان لوگوں پر برسائے جس سے وہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اتنی تیز پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی کہ کوئی بھی اللہ کے اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا، ایسا زلزلہ آیا کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ آج بھی اس بستی کے الٹے ہوئے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ تمام واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب عشاء کے وقت تک پوری بستی کو نیست و نابود کر گیا۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک تھا کہ ان ظالموں کو بچنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اللہ نے ان کو اتنی مہلت ہی نہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کا مقام رکھتا ہے۔ اللہ نے ایسا دردناک عذاب ان لوگوں کو دیا جو خود پر بہت فخر کرتے تھے، ظالم تھے، نافرمان تھے۔ آج اس قوم کا نام و نشان تک نہیں۔ بس ہے تو یہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔